أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، میری انتہائی محترم خواتین اسلام، آج کے خلاصہ تراویح میں ہم سورہ نساء کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ سورہ نساء قرآن مجید کی وہ عظیم الشان صورت ہے کہ جس میں خاندانی معاملات پر بھی بہت ساری گفتگو کی گئی ہے، خواتین کے بھی بہت سارے معاملات اس میں بیان ہوئے۔ لیکن اس کی پہلی آیہ مبارکہ وہ آیہ مبارکہ ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح میں تلاوت کیا، اور یہ وہ عظیم الشان آیہ مبارکہ ہے کہ جسے انسانیت کے سر کا تاج کہنا چاہیے، جسے انسانیت کے ماتھے کا جھومر کہنا چاہیے۔ انسانیت کو جو عظمت اس آیہ مبارکہ میں دی گئی ہے، یہ عظمت کسی اور جگہ انسانیت کو نہیں ملی۔ ذرا سنیے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ جس طرح خطبہ نکاح کی بقیہ آیات میں انسانوں کو تقوی کی جانب متوجہ کیا گیا، اس آیہ مبارکہ میں بھی انسانوں کو تقوی کی جانب متوجہ کیا گیا۔ یہ تقوی ہے جو انسانوں کے تعلقات کو بہتر بناتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر تقوی کا معیار اور تقوی کی مقدار بڑھتی ہے، وہاں انسان سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اشارتاً یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سن 2000 ساری دنیا میں ایک سروے ہوا جو خاندان وجود میں آتے ہیں، ان خاندانوں کی عمر مختلف معاشروں میں کتنی ہوتی ہے۔ یہ پتہ چلا کہ وہ مغرب جو اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ کہتا ہے، چاند پر قدم رکھ چکا ہے، مریخ کو چھو چکا ہے، سورج پر جانے کی تیاری کر رہا ہے، مغرب کا انسان اکیلا، مغرب کا انسان تنہا، مغرب کا خاندان انتہائی ناتواں، انتہائی کمزور۔ امریکہ میں بننے والے خاندان کی اوسط عمر 2.5 سال، اس کے علاوہ جو کچھ اس معاشرے میں وہ کسی مہذب محفل میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان کی اصطلاح ہے، سنگل پیرنٹ فیملی۔ ایک عورت ہوتی ہے، چند بچے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، کہتے ہیں سنگل پیرنٹ فیملی۔ یہ اصطلاح تو فطرت سے ٹکراتی ہے، حقیقت کے برخلاف ہے۔ اسی سروے میں یہ بات پتہ چلی کہ یہ خاندان آج بھی سب سے زیادہ مضبوط، توانا، طاقتور ہے، تو الحمدللہ امت مسلمہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ مغرب نے انسان کے اللہ رب العالمین سے رشتے کا انکار کر دیا، اور مغرب نے انسان سے رابطے کو بڑھانے کے لیے وسائل کا سہارا لیا، موبائل فون بنا دیا، انٹرنیٹ بنا دیا، آئی پی فون بنا دیا۔
لیکن انسان کا رب سے رشتہ ٹوٹنا تھا، انسان کا انسان سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے انسان کے اللہ رب العالمین سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے بندے کا رشتہ جوڑنا تھا، انسان کا انسان سے رشتہ مضبوط ہو گیا۔ ماں کا حق، باپ کا حق، بھائی کا حق، بہن کا حق، بیٹے کا حق، بیٹی کا حق کیوں ادا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو جواب دہ ہونا۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات مغرب کے اس رویے پر کہی ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ یہ سحر ہوئی ہے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی برکت سے ہوئی۔ اور ذرا مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ہم نے چھوٹے سے دائرے میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھاما، کیسی رحمتیں ملی، کیسی برکتیں ملی، ہمارا خاندان مضبوط ہو گیا۔ زندگی کے ہر دائرے میں ان کی سنت کی اتباع کریں گے، کیسی رحمتیں اور برکتیں ہاتھ آئیں۔ لیکن ذرا ایک بات سمجھنے کی، وہ یہ کہ یہاں کہا گیا کہ لوگوں ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، سیدنا آدم علیہ السلام، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اماں حوا علیہ السلام، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیا۔ افریقہ میں بسنے والے، کالے سیاہ بھجنگ حبشی گھنگرے والے بالوں والے، یورپ کے بسنے والے، گوری چمڑی والے، نیلی آنکھوں والے، سنہرے بالوں والے، ہندوستان کے بسنے والے، گندمی رنگت والے، تیکھے نقوش والے، ان سب کا باپ سیدنا آدم علیہ السلام۔ اور اس آیہ مبارکہ کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ حج میدان عرفات میں فرمائی۔ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں۔ فوقیت حاصل ہے تو تقویٰ کو حاصل۔ تم سب آدم کی اولاد، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ دوستو، ذرا بات کو سمجھنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنا پڑے گا۔ میں کسی کی تنقید کسی پہ نہیں کرنا چاہتا، تنقیص بیان کرنا نہیں چاہتا، لیکن بات سمجھنے کے لیے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہماری ریس، ہماری نسل دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، ہم دنیا میں اقتدار کے لیے پیدا ہوئے، دوسرے سب ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے۔ مسیحی کہتے ہیں کہ ہمارا نبی اللہ کا بیٹا ہے، ہم دنیا میں سپیریئر ہیں، افضل۔ پڑوس میں ہندوستان ہے، میرے بزرگ تشریف فرما ہے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے، ان کا تو عقیدہ ہی الگ ہے۔ ان کا عقیدہ ہے برہمن خدا کے سر سے پیدا ہوا، کھشتری خدا کے سینے سے پیدا ہوا، ویش خدا کے دھڑ سے پیدا ہوا، شودر خدا کے پیر سے پیدا ہوا۔ برہمن کا مندر الگ، شودر کا مندر الگ، برہمن کی ہولی دیوالی الگ، شودر کی ہولی دیوالی الگ۔ برہمن کے مندر میں شودر داخل ہو جائے مندر پلید ہو جاتا ہے، مندر کو اشنان کروایا جاتا۔ دوستو، وہاں کی ایک خبر جو دسمبر کے اخبارات میں پاکستان میں بھی چھپی، ساری دنیا میں آئی۔ ہندوستان کا ایک شہر بھوپال میں ایک واقعہ ہوا۔ ایک شودر عورت ایک فٹ پاتھ پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، سامنے ٹھاکر کا برہمن کا گھر تھا۔ برہمن کے گھر کا دروازہ کھل گیا، حویلی سے کتا باہر نکل آیا، دوڑتا ہوا شودر عورت کے پاس پہنچ گیا۔ یہ کھانا کھا رہی تھی، روٹی ہاتھ میں تھی، اس پہ سالن رکھا ہوا تھا۔ شودر عورت کو خیال آیا کہ میں کھانا کھا رہی ہوں، یہ بے زبان مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے روٹی کے 2 نوالے بنائے، کتے کو کھلا دیے۔ ابھی کتے کو کھلا رہی تھی کہ پیچھے سے برہمن نکل آیا، اس نے کہا کہ تو نیچ ذات کی عورت میرے کتے کو کھانا کیسے کھلایا؟ برہمن یہ مقدمہ بھوپال کی ہندو پنچایت میں لے گیا، اور بھوپال کی ہندو پنچایت نے سال 2010 دسمبر میں یہ فیصلہ سنایا کہ نیچ ذات کی عورت کی روٹی کھانے کی وجہ سے کتا بھی نیچ ذات کا ہو گیا۔ اس کتے کو
اس شودر عورت کو دے دیا جائے اور شودر عورت سے 15,000 روپے لے کر برہمن کو دیے جائیں تاکہ وہ نیا کتا خرید سکے۔ میں سوچتا رہا کہ نیچ ذات کی عورت کی روٹی تو نیچ ذات کی ہوتی ہے، کتا بھی کھا لے تو نیچ ذات کا ہو جاتا، اور نیچ ذات کی عورت کا روپیہ نیچ ذات کی کا نہیں ہوتا، برہمن کے پاس پہنچ جائے وہ اونچی ذات کا رہتا۔ کیسا ظلم کرتے ہو، انسانوں کو کاٹتے ہو، پھاڑتے ہو، یہ اعلیٰ وہ افضل، یہ کمتر وہ چھوٹا۔ یہ میرا نبی رحمت ہے جو پوری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کرتا، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی بالا نہیں، کوئی افضل نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی کمتر نہیں، کوئی ذلیل نہیں۔ اور میں آخری خطبہ حج کا حوالہ دے رہا تھا، آخری خطبہ حج جہاں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، اسی محفل میں اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ، عرب کے اعلیٰ ترین عزت دار ترین گھرانوں کے لوگ موجود، تو اسی محفل میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی جگہ سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی جگہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے ساتھ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی پر غلام ابن غلام اسامہ بن زید بیٹھا ہوا، انسانیت کو عظمت دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اور دوستو کہا گیا کہ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو۔ یہ عورتیں جو تمہارے نکاح میں آتی ہیں اللہ کا نام لے کر آتی ہیں، اس لیے ان کے حقوق ادا کرو، تنگ نہیں کرو، پریشان نہیں کرو۔ کہا گیا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھروں کے اندر اپنی بیویوں سے نرمی کا شفقت کا سلوک کرنے والے، اور کہا کہ میں تم سب سے بہتر امہات المومنین کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کرنے والا ہوں۔ رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرو۔ رشتہ داری اللہ رب العالمین کے عرش کے ساتھ اور عرش الہی کے ساتھ رہتے ہوئے دعا فرماتی ہے، پروردگار جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ دے، جو مجھے کاٹے اور پھاڑے تو اسے کاٹ اور پھاڑ دے۔ رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرنا بندوں کے لیے بہت ضروری۔ یہ آیہ مبارکہ ہے جو آج ہیومن رائٹس کی، حقوق انسانی کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ مجھے دکھ اور افسوس ہے کہ آج وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر پہلا ہیومن رائٹس چارٹر 1945 اقوام متحدہ میں منظور ہوا۔ ارے اس سے زیادہ تفصیلی اور مکمل ہیومن رائٹس چارٹر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں بیان فرمایا، اور وہ ہیومن رائٹس چارٹر خدا کی قسم وہ انسانیت کو عظمت دینے والا۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، اگر تم نے رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرنے میں کمی کوتاہی کی تو اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے۔ اور دوستو پھر کہا گیا کہ یتیموں کے مال ان کو واپس دو۔ کوئی یتیم ہو گیا، اس کا چچا، اس کا ماموں، اس کو ذمہ داری دی گئی یتیم کی رکھوالی کی، اس کے ذمے یتیم کا مال بھی کیا گیا، کہا گیا یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو۔ ایسا نہ ہو کہ وقت کے بعد تم یہ کہو کہ نہیں تمہارے باپ نے تو تمہارے لیے یہ چھوڑا تھا، اپنی جانب سے برا مال اس کو دے دو، اچھا مال خود لے لو۔ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 اور 4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو۔ میں ذرا یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ قرآن مجید کی ان آیات کے اترنے سے پہلے اہل عرب کے اندر ایک عجب طریقہ تھا، وہ 10 15 20 نکاح کیا کرتے تھے، بہت ساری شادیاں کیا کرتے تھے۔
ایک طرف تو قرآن مجید نے ان بہت ساری شادیوں کی تعداد کو کم کر دیا، اور یہ تعداد 4 کے اوپر کہ زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 4 منکوحہ عورتیں تمہارے پاس رہ سکتی ہیں۔ اور دوسری بات اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دی گئی کہ یہ اجازت بھی اس شرط کے ساتھ ہے کہ تم ان کے ساتھ عدل اور انصاف کرو گے، کسی ایک طرف جھک نہیں جاؤ گے، اور اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں، لونڈیاں۔ لیکن دور حاضر کے اندر آج یہ لونڈیاں موجود نہیں ہیں، اس زمانے کے اندر موجود تھیں، آج یہ موجود نہیں ہیں۔ اس لیے تاریخ کے حوالے سے ہم اس کا تذکرہ تو پڑھتے ہیں، لیکن آج اس قسم کی کوئی صورت موجود نہیں ہے۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم آزاد عورتوں سے 4 نکاح کر لو، اور تم عدل نہ کر سکو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ لونڈیوں کو تصرف میں لاؤ۔ لیکن چونکہ آج یہ کیفیت موجود نہیں ہے، اس لیے نکاح کرتے ہوئے عدل، انصاف، عورتوں کے حقوق ادا کرنا یہ تم اپنے ذہنوں کے اندر رکھو۔ عورتوں کے مہر خوشدلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ یہ مہر ادا کرنا یہ بڑا لازمی ہے۔ آج پورے معاشرے کے اندر ایک تصور یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ مہر جی چاہا تو دے دیں گے، نہیں جی چاہا تو نہیں دیں گے۔ وہ ایک عالم دین جو نکاح پڑھاتے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا، کہنے لگے کہ کسی جگہ میں نکاح پڑھانے گیا، وہاں پر کسی نے کہا کہ 2 لاکھ مہر کر دو، دولہا والوں نے کہا 2 لاکھ کر دو، وہ کسی نے کہا نہیں 2 لاکھ تو کم ہے، اس کو 5 لاکھ کر دو، دولہا والوں نے کہا 5 لاکھ کر دو۔ کہنے لگے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ 2 لاکھ سے 5 لاکھ ہو گیا اور ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کہ میاں یہ 2 لاکھ سے 5 لاکھ ہو گیا، تم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ادا کیسے کرو گے؟ اس نے کہا جی دینا کس کو ہے، 5 لاکھ کی جگہ 25 لاکھ لکھ دو۔ یہ صرف لکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ تمہیں ادا کرنا ہے۔ عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ دباؤ مت ڈالنا، جبر نہیں کرنا، خوف مت دلانا، تنگ مت کرنا مہر معاف کروانے کے لیے۔ ہاں اگر خوش دلی سے معاف کر دیں، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے لادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس مال کو نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، کھانے پینے کے لیے پہننے کے لیے دوسروں کو شریک کرو اور ان کو نیک ہدایت کرو تاکہ وہ سوچ اور سمجھ اور شعور کی کیفیت میں پہنچیں۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ وہ یتیم جو تمہارے حوالے کیے گئے تھے دیکھتے رہو کہ کتنا سمجھ ان کے اندر آئی ہے۔ جب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ ان کے مال کھانے کی کوشش نہیں کرنا، یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ جس کی ایسی استطاعت ہے کہ اس کو یتیم کے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بالکل الگ طریقے سے پرہیزگاری سے کام لے، لیکن جو خود ذرا مشکل کے اندر ہو تو ٹھیک ہے، وہاں پر اس کی رکھوالی کے لیے وہ ایک حصہ ضرور اپنی جگہ پر لے سکتا ہے، لیکن وہ بھی وہی چیز ہو کہ جو نظر آ رہی ہو، لکھت پڑھت کے اندر بھی موجود ہو، معروف طریقہ ہو، چوری چکاری نہ ہو، کرپشن نہ ہو، ڈنڈی مارنا نہ ہو۔
پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ جب مال ان کے حوالے کرو تو اس وقت کچھ گواہان مقرر کر لیا کرو کہ دیکھیے میں یہ مال ان کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اصل محتسب اور اصل حساب لینے والا اللہ رب العالمین۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے وراثت کے حقوق اور وراثت کے قوانین یہ بیان فرمائے، اور میراث، علم میراث کہا گیا یہ نصف علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے میراث کی تقسیم کا حساب بیان فرمایا ہے وہ جاننا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اور سورہ نساء کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو، اچھی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ وہ یتیم جو تمہارے سامنے، ذرا سوچو تو صحیح کہ تم اپنے پیچھے اپنے بچے چھوڑ رہے ہوتے تو ان بچوں کے حوالے سے کیسے خوف خطرات تمہارے دل میں ہو رہے ہوتے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے مال پہ کوئی اور قبضہ کر لے اور میرے بچوں کو کچھ نہ ملے۔ اس لیے بالکل وہی سلوک ان یتیموں کے ساتھ کرو جن کی ذمہ داری تمہیں دی گئی۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں، کسی اور کے مال پہ قبضہ نہ کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے، ان سے کہہ رہا ہے، وارن کر رہا ہے کہ تم کوئی غلط رویہ اختیار نہ کرو، یتیموں کے مال نہ کھا جاؤ۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر۔ یہ بڑا اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر ملے گا، بھائی کو 2 بہنوں کے برابر ملے گا، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ میں ذرا یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر شور مچاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایک ناانصافی ہے، عورت کو کم دیا جا رہا ہے، مرد کو زیادہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے معاشی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے، عورت پر نہیں ڈالی۔ عورت کو کمانے کا بھی حق دیا ہے، تجارت کا بھی حق دیا ہے، مال رکھنے کا بھی حق دیا ہے، ملکیت کا بھی حق دیا ہے، لیکن معاشی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ڈالی۔ معاشی ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ اگر مرد کے اوپر معاشی ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو وراثت ہے اس کے اندر مرد کا حصہ ہر عورت کے مقابلے میں دگنا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے۔ اگر میت یعنی اس کی اولاد موجود ہے تو والدین کو 1/6 ملے گا، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا۔ اگر جو دنیا سے رخصت ہوا ہے اس کے کوئی بچے نہ ہوں تو ماں کو 3واں حصہ 1/3 دیا جائے گا، اور ظاہری بات ہے باپ کے پاس 2/3 جائے گا۔ اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ جب یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہے پوری کر دی جائے۔ 2 شرائط۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو وصیت اس نے کی ہے، نصیحت اس نے کی ہے، اسے پہلے پورا کر دیا جائے،
اور دوسری یہ کہ جو قرض اس کے اوپر تھا وہ قرض ادا کر دیا جائے۔ ان دونوں چیزوں کی تکمیل کے بعد مال کو تقسیم ہونا ہے، اس سے پہلے مال کو تقسیم نہیں کرو۔ وہ جو دوسروں کا قرض ہے وہ ادا کر دو، جو اس نے وصیت کی ہے وہ پوری کر دو، اس کے بعد جو مال بچ جائے وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا۔ تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو، بیویوں کی ملکیت بھی ہوتی ہے، بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، اگر وہ بے اولاد ہوں۔ اگر ان کی اولاد نہیں ہے تو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہوگا، 1/4 تمہارا ہوگا، 3/4 اولاد کے اندر تقسیم ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا یہاں پر بھی وہی دونوں شرائط ہیں، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو۔ اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے۔ میرے دوستو، کس تفصیل سے اللہ تعالیٰ میراث کے احکامات بندوں کے لیے نازل فرما رہا ہے۔ لیکن میں ذرا یہاں پر عرض کروں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی تباہیاں پھیل گئی ہیں، ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ مال کی محبت، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ میں نے ملک کے کچھ علاقوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ اپنی میراث اور اپنی جائیداد کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے عورتوں کی شادی نہیں کرتے، بہنوں کی شادی نہیں کرتے، اور پتہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ شادی ہم نے قرآن مجید سے کر دی ہے۔ یہ کون سا اللہ کا حکم ہے، یہ کون سا رسول کا حکم ہے؟ یہ انتہائی بدترین رسم ہے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتے، بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے نامور لوگ وہ قرآن مجید سے شادی کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید شادی کے لیے نازل نہیں کیا گیا، یہ تم ظلم کرتے ہو، یہ تم زیادتی کرتے ہو، یہ تم اس کا حق مارتے ہو، یہ تم اپنی جائیداد کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے یہ کرتے ہو۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بہنوں کو یا ان کی بیٹیوں کو رشتہ صرف ان کے خاندان میں ملے۔ یہ خاندان میں رشتہ نہیں مل پاتا، اس بیچاری کو ساری زندگی کے لیے ظلم اور زیادتی کا شکار کرتے ہیں۔ اس کی کون سی سند، اس کی کون سی دلیل قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ میں موجود؟ اور اگر دلیل نہیں ہے تو میں آج یہاں پر آپ سب کے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ انتہائی شدید ظلم ہے، اور ایسا کرنے والوں کو قانون کے دائرے میں لایا جانا چاہیے، ان کو سزا دی جانی چاہیے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا۔ ان حدوں کی پابندی کرو۔ یہ مال اور یہ دولت یہ عارضی چیز، یہ باقی رہ جانے والی چیز، لیکن اس میں ظلم اور زیادتی نہیں کرو۔ یاد رکھو کہ ظلم اور زیادتی کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، میراث کو تقسیم نہیں کرے گا، اس میں ظلم کرتے ہوئے کھا جائے گا، یتیموں کا مال ہڑپ کر لے گا، بہنوں کو ترکہ نہیں دے گا، یا اس قسم کی
جہالت کی رسم، گمرہی کی رسم، قرآن مجید سے شادی کا ارتکاب کرے گا تو یاد کرو، رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس پہ وہ ہمیشہ رہے، اور اس کے لیے رسوا کن سزا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں، ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لے لو۔ یہ ابتدائی حکم تھا، بعد میں سورہ نور میں بڑے تفصیلی احکامات نازل فرمائے گئے ہیں، لیکن یہ ابتدائی حکم تھا کہ اگر تمہاری عورتیں یہ کر رہی ہیں تو 4 آدمیوں کی گواہی لے لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو، یعنی انہیں باہر نکلنے آنے جانے سے روک دو۔